السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے کہ خداوند اب سے راضی ہوں۔ میرا نام ندیم عظیم ہے۔ نورگامی ویژن میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں اب شوگر کے بارے میں سب کچھ سیکھیں گے۔ علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے کہ آپ اس معلومات کو گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور علم کو پھیلائیں گے۔ جزاک اللہ۔ شوگر ہمارے خون میں گلوکوز کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شوگر دنیا کی مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک ہے۔ شوگر کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ 11 میں سے ایک شخص کو شوگر لگتی ہے۔ ہر 2 میں سے ایک شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسے شوگر ہے یا نہیں۔ پھر بھی شوگر کا اب تک کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ہم اس پر قابو پانا سیکھ سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ شوگر کی کئی اقسام ہیں، تاہم ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 سب سے زیادہ عام ہے۔ تقریباً 10% لوگوں کو ٹائپ 1 شوگر ہے، جن میں اکثر چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تقریباً 90% لوگ ٹائپ 2 شوگر کا شکار ہوتے ہیں جب وہ 40 سے 45 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں۔ شوگر کو سمجھنے کے لیے گلوکوز اور انسولین کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے ہم گلوکوز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شوگر کا دوسرا نام گلوکوز ہے۔ ہمارے جسم میں گلوکوز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گلوکوز انسانوں کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جسم کے تمام حصوں، پٹھوں، دماغ، دل اور جگر کو کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ توانائی ہمیں ہمارے کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم جو پہ کھاتے یا پیتے ہیں وہ ہمارے پیٹ سے ہمارے معدے میں جاتا ہے۔ ہمارا معدہ کھانا ہضم کر لیتا ہے تو کھانے میں موجود کاربوہائیڈریٹ یعنی نان، روٹی اور میٹھا ٹوٹ کر ایک اور قسم کی شوگر بن جاتا ہے جسے گلوکوز کہتے ہیں۔ جب آپ لفظ انسولین سنتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ شوگر والے لوگوں کی طرف سے لی جانے والی دوائی ہے۔ انسولین کے بغیر گلوکوز خون کے خلیوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسولین جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسولین ایک چابی کی مانند ہے جو ان خلیوں کو کھولتی ہے تاکہ گلوکوز ان خلیوں میں داخل ہو سکے۔ انسولین پینکریا میں بنائی جاتی ہے، جو ایک غدود ہے جو معدے کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ جب نیا گلوکوز بنتا ہے تو جسم پینکریا کو انسولین کی چابیاں پیدا کرنے کا پیغام بھیجتا ہے۔ پینکریا جلدی چابیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ چابی سے دروازہ کھل جاتا ہے اور خون کے خلیات گلوکوز حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں توانائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شوگر کی تشخیص کی۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے اچھی انفارمیشن مل رہی ہے تو براہ کرم لائک، سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن کو زور سے دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ شوگر کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب پنکریا ضرورت کے مطابق انسولین بنانے کے قابل نہیں رہتا، لہذا گلوکوز خلیوں میں داخل نہیں ہو سکتا، یا بعض اوقات تالے کی شکل بدل جاتی ہے۔ چابی اب ان میں فٹ نہیں رہ سکتی، لہذا گلوکوز سیل میں داخل نہیں ہو سکتا اور خون میں بہت زیادہ گلوکوز ہو سکتا ہے۔ خلیات یہ گلوکوز حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس توانائی پیدا کرنے کے لیے ایندھن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے شوگر کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ علامات ٹائپ 2 شوگر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اکثریت سے پیشاب کرنا، کثرت سے پیاس لگنا، معمول سے زیادہ بھوک لگنا، غیر معمولی وزن میں کمی، معمول سے زیادہ تھکاوٹ، زخموں کا جلدی نہ بھرنا۔ کس کو شوگر لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے، جو ورزش نہیں کرتے، جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے، جن کے خاندان میں ہے، جو برصغیر اور جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں۔ ٹائپ 1 شوگر ایک خودکار قوتی مدافعت ہے، جہاں جسم اپنے ہی انسولین بنانے والے خلیات کو تباہ کر دیتا ہے۔
टाइप 1 शुगर का ग़िज़ा या तर्ज़ ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ रोज़ाना इंसुलिन के इंजेक्शन या पंप का इस्तेमाल ही हल है। अगर हम टाइप 2 शुगर को नज़रअंदाज करते हैं तो उसके असरात तबाहकुन हो सकते हैं। ये खून की शरियानों, नाबीनापन, गुर्दे की खराबी और यहाँ तक कि दिल को भी नुकसान पहुँचा सकती। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि अब आप शुगर के बारे में मज़ीद जान चुके होंगे। आज के दौर में जब तमाम चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि दवाएं असली हैं, अगर आपको शुगर है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करें। हम आपको इस बारे में मुफीद मालूमात देंगे कि निगरानी कैसे की जाए और किस किस्म के खाने खाए जाए। बरा करम इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको नोटिफिकेशन में मुंतखब करें। खुदावंद आपका हामी नासिर हो और आपको बरकत दे। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें।